کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ کے زمانۂ جاہلیت میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی، جس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ اور بہت سے علماء اس معاہدے کو انسانی تاریخ کے اولین ہیومن رائٹس چارٹر میں سے ایک مانتے ہیں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے تھا کیونکہ جن 3 سرداروں نے اس معاہدے کو سب سے پہلے آگے بڑھایا، ان تینوں کے ناموں میں فضل آتا تھا، جیسے کہ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث۔ 7ویں صدی کا مکہ تجارتی قافلوں کا مرکز تھا، اور خانہ کعبہ کی موجودگی نے اسے روحانی اور سماجی حیثیت بھی دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر ظلم، طاقت کے کھیل اور قبائلی سیاست کا گڑھ تھا۔ اسی ماحول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے عرب معاشرے کو پہلی بار اجتماعی انصاف اور انسانی حقوق کی جھلک دکھائی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کے قبیلے زبید کا ایک تاجر مکہ میں آیا اور اس نے اپنا سامان عرب کے ایک طاقتور سردار عاص بن وائل سہمی کو بیچا۔ لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو عاص بن وائل نے کہا کہ تیرے پاس یہاں پر نہ قبیلہ ہے اور نہ ہی اس کی حمایت، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا، میں تجھے کچھ بھی ادا نہ کروں گا۔ مظلوم تاجر نے عرب کے سرداروں سے جا کر فریاد کی، لیکن کسی سردار نے اس کی فریاد کو نہ سنا۔ جب وہ ہر طرف سے نا امید ہو گیا تو اس نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کیا۔ اے قبیلہ فہر، اس ظلم کے منظر کو دیکھو، میں اپنے حق کے لیے پکار رہا ہوں۔ ایک اجنبی شخص پر ظلم ہوا ہے اور اسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اے لوگو، کیا میرے لیے کوئی منصف ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس ظالم کو انصاف کے کٹہرے میں لائے؟ اس مظلوم کی فریاد نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ مکہ کے باہر سے آیا ہوا ایک شخص کعبے کے قریب کھڑا ہو کر اپنی مظلومیت کا اظہار کرے اور اپنے پر کیے گئے ظلم کی فریاد کرے۔ جب یہ بات مکہ میں بہت زیادہ پھیل گئی تو مکہ کے چند سردار عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان تیمی مکہ کے معزز، صاحب حیثیت اور مہمان نواز سردار کے طور پر مشہور تھے، اور اسی لیے معاہدہ کرنے کے لیے سرداروں نے انہی کے گھر کا انتخاب کیا۔ اس اجلاس میں مکہ کے جو بڑے قبیلے شامل ہوئے وہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنی تیم، بنو اسد اور بنو مطلب شامل تھے، اور ان سب نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر یہ حلف اٹھایا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکہ کا باشندہ ہو یا مسافر، اور ہم ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے نتائج کی طرف۔ تمام قبائل کے سردار زبیدی تاجر کے حق میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عاص بن وائل پر زور ڈالا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ظلم کی تلافی کرے، اور تمام سرداروں کو اپنی مخالفت میں دیکھتے ہوئے عاص بن وائل سہمی کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس نے زبیدی تاجر سے خریدے ہوئے تمام سامان کی پوری قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ مکہ کے لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی منظر تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ ہر قبائل صرف اپنے فرد کے لیے لڑتا ہے، لیکن یہاں پہلی بار قبیلوں نے اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر اجتماعی انصاف کے لیے اتحاد کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے اجتماعی انصاف کی طاقت کو زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 20 برس کی تھی، اور آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ لہذا جب بعد میں آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اس معاہدے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2904 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا جو کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف کر کے واضح فرما دیا کہ اسلام ایسے کسی بھی معاہدے کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو عدل اور مظلوم کی مدد پر مبنی ہو۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ کچھ مورخین تو اس معاہدے کو انسانی تاریخ کے سب سے پہلے ہیومن رائٹس چارٹر میں بھی شمار کرتے ہیں۔ آج جب ہم انسانی حقوق اور ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمیں مکہ میں ہونے والے اس معاہدے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں پر ایک 20 سالہ نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ یہی ہے حلف الفضول کی اصل روح، جو آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔